بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. النحو الکبیر کے سبق نمبر 1 تا 3 کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 4. اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان. ہم نے کلمے کی تقسیم کی اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا. آپ کو یاد ہے ایک ہوتا ہے اسم جو اپنا معنی بتانے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. فعل کیا ہے؟ فعل اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے گا، ماضی، حال یا مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے گا اور یہ کیا ہوگا؟ اپنا معنی اکیلا بتا دے گا. اور حرف نہ ہی اپنا معنی اکیلا بتا سکتا ہے نہ ہی اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. اب ہم نے اسم، فعل اور حرف کی علامات ڈیفینیشن تو ہم نے یاد کر لی، مگر عبارت میں اگر ہمیں کہیں اسم، فعل اور حرف اگر نظر آ جائے تو ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے اسم کی کچھ علامات ہوں گی جس کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہوگا، اور فعل کی کچھ علامات ہوں گی جس کی وجہ سے پہچانا جا سکتا ہوگا، اور حرف کی بھی کچھ علامات جس کی وجہ سے حرف کو بھی پہچانا جا سکے گا. یاد رکھیے گا یہاں پہ مشہور علامات کو بیان کیا جائے گا. علامت کو سمجھتے ہیں. علامات جو ہے وہ علامت کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ علامت کی. اور علامت سے مراد کیا ہے؟ علامت سے مراد ہے خاصہ. کسی بھی شے کا کوئی نہ کوئی خاصہ ہوتا ہے. اور اب اسم کا کیا خاصہ ہوگا؟ فعل کا کیا خاصہ ہوگا؟ نحویوں کی اصطلاح میں خاصہ سے مراد کیا چیز ہے؟ نحویوں کی اصطلاح میں خاصہ سے مراد وہ شے جو اس کے ساتھ خاص ہو، اس کے غیر میں نہ پائی جائے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں اگر اسم کا اگر کوئی خاصہ ہے تو اسم کا جو خاصہ ہے وہ اسم کی علامت ہے، اور اسم کی علامت فعل میں نہیں پائی جا سکتی، اور فعل کا جو خاصہ ہے وہ اسم میں نہیں پایا جا سکتا. اسم اور فعل کا جو خاصہ ہے وہ حرف میں نہیں پایا جا سکتا. تو سب کے اپنی اپنی کچھ نہ کچھ خاص باتیں ہیں اور اس کو ہم نے علامت سے تعبیر کیا ہے. ہم لوگ اس سبق کے اندر کیا پڑھیں گے؟ اسم کی علامات پڑھیں گے، فعل کی علامات پڑھیں گے اور حرف کی علامات پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں اسم کی علامات پڑھنے کے لیے. اسم کی طرف غور کرتے ہیں. سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ تنوین کسے بولتے ہیں؟ تنوین. پھر بھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اب آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی کلمے کے اوپر اگر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ لکھ دیا رجلن، یا آپ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ اسم، فعل اور حرف کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں، تو اب اگر آپ کو تنوین نظر آ جائے یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش اگر کسی کلمے کے اوپر نظر آئیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم ہوگا، کیونکہ اسم کے علاوہ تنوین نہ ہی فعل قبول کرتا ہے اور نہ ہی حرف قبول کرتا ہے، کیونکہ یہ اسم کا خاصہ ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ تنوین، ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہوگی؟ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اسباق کے اندر، لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو تعارف کروا دیتا ہوں. حسب عادت کے حروف جارہ ہوتے ہیں. حروف جارہ کی تعداد ہے 17. باء تاء کاف لام واو منذ مسخلہ رب حاشا من علا فی ان علا ادا الہ. یہ اسما کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسما ہوتے ہیں عامل، عمل کرنے والے ہوتے ہیں. یہ عمل کرتے ہیں. 17 ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں ان 17 میں سے ایک لکھ دیتا ہوں. ان 17 میں سے ایک ہے فی، اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں. اسم کے علاوہ یہ کسی اور پر داخل نہیں ہوں گے. فعل پر یہ داخل نہیں ہوتے
اور حرف پر یہ داخل نہیں ہوتے، یہ خود حرف ہے. اب یہ یہاں پر داخل ہو گئے اور اس پر داخل ہونے کے بعد یہ جس اسم پر داخل ہوتے ہیں اس اسم پر داخل ہونے کے بعد اس کو جر دے دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ فی حرف جار ہے، اور جب ہم نے کہا کہ حروف جارہ صرف اسما پر داخل ہوں گے تو یعنی آپ اس کو خاصہ بنا دیں. آپ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی حروف جارہ کے بعد جو بھی کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ اسم ہوگا. تو اسم کا خاصہ یہ ہے کہ اس پر حروف جارہ داخل ہوتے ہیں اور حروف جارہ کسی اور چیز پر داخل نہیں ہوتے ہیں. یہ دوسری خاص بات ہو گئی. ہم لوگ تیسری خاص بات میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. انگلش میں ہم لوگ کسی چیز کو خاص کر دینے کے لیے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بک، اور اگر میں بولوں دا بک تو اس کا مطلب میں اس کو خاص کر رہا ہوں. بالکل اسی طرح سے اردو میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے خاص کر دیا جاتا ہے. عربی میں کیا ہوگا، میں یہاں پہ لکھتا ہوں کتاب. کتاب ایک عام کتاب، اور اگر میں اس کے شروع میں ایک الف اور لام داخل کر دوں، الف اور لام، یعنی یہاں پر الف لکھ دوں اور یہاں پر میں نے لام داخل کر دیا، ابھی تنوین ہٹ جاتا ہے الف اور لام آنے کے بعد، یہ ہو گیا الکتابو. تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ کوئی خاص کتاب ہو گئی الکتابو. لیکن ہم ابھی یہ نہیں سمجھا رہے کہ خاص ہو گئی یا عام ہو گئی، ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ الف لام نظر آئے کسی کلمے کے شروع میں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کلمہ کیا ہوگا، اسم ہوگا، کیونکہ اسم کا خاصہ ہے کہ وہ اس کے شروع میں الف لام ہوگا. 1 2 3 تین خاص بات ہم لوگوں نے پڑھ لی یہاں پر. پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ سبق نمبر 8 میں پڑھیں گے کہ کچھ مرکبات ہوتے ہیں اور کچھ مرکب مفید ہوتے ہیں اور کچھ مرکبات مرکب غیر مفید ہوتے ہیں. تو اب جو مرکب غیر مفید ہوتے ہیں ان میں ایک مرکب ہوتا ہے مرکب اضافی، اور مرکب اضافی کے 2 جز ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے مضاف اور ایک ہوتا ہے مضاف الیہ. یعنی اس میں ہوتا کیا ہے، ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر میں نے یہاں پر کتاب لکھا اور اس کتاب کو میں نے منسوب کر دیا زید کی طرف کہ بھئی یہ کتاب جو ہے نا وہ زید کی ہے. اس کتاب کی نسبت میں نے زید کی طرف کر دی. تو جس کو میں منسوب کرتا ہوں کوئی بھی چیز ہوگی، مثال کے طور پر میں کہہ دیتا ہوں گھر، اسلم کا گھر. اب میں نے گھر کو منسوب کیا، اب جس چیز کو بھی میں منسوب کرتا ہوں وہ کیا ہوتی ہے، مضاف. اور اگر کوئی بھی کلمہ مضاف ہوگا یعنی کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے گا تو وہ اسم ہو سکتا ہے، کیونکہ اسم کو مضاف الیہ کی طرف مضاف کیا جاتا ہے، اور کسی چیز کو نہ ہی حرف کو مضاف کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی فعل کو مضاف کیا جا سکتا ہے. تو یہ خاصہ ہے اسم کا کہ اسم کو ہی مضاف کیا جا سکتا ہے. اب میں آپ کو بتا 5ویں اہم بات میں آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں. اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز آپ سمجھ لیں. جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ضربہ زیدن، زید نے مارا. اب یہ جو میں مارنے کی نسبت کر رہا ہوں کس کی طرف کر رہا ہوں، زید. جو کام ہے مارنے کا کام ہے، مارا، اور اس شخص نے مارا ہے زید نے. تو یہ جو کام ہے اس کو میں کہتا ہوں مسند، اور جس کی طرف اس کام کی نسبت کی جاتی ہے اسے میں کہتا ہوں مسند الیہ. تو المختصر یہ کہ جس کی طرف کسی کام کی نسبت کی جائے وہ کیا ہوگا، وہ اسم ہو سکتا ہے. کیونکہ میں کسی کام کی نسبت کسی اسم کی طرف تو کر سکتا ہوں مگر میں کسی کام کی نسبت فعل اور حرف کی طرف نہیں کر سکتا. تو اسم کا خاصہ کیا ہوگا کہ وہ مسند الیہ ہوگا، یعنی اس کی طرف کسی کام کی نسبت کی جا سکتی ہوگی. یہ ہو گئی 5ویں اہم بات. اور 6ٹھی اہم بات میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں ایک ہوتا ہے فاعلن. فاعلن کا معنی کیا ہوگا، فاعلن کا معنی ہوتا ہے مارنے والا، کام کرنے والا ایک مرد، نارملی کام کرنے والا. اب میں کہتا ہوں ضاربن، ضاربن کا معنی ہوگا مارنے والا ایک مرد. اور اگر میں یوں کہہ دوں فاتحن، فاتحن کا معنی ہوگا کھولنے والا ایک مرد.
تو نارملی اس کے اندر معنی پائے جا رہے ہیں، لیکن اگر میں کم معنی لینا چاہتا ہوں، تھوڑا معنی لینا چاہتا ہوں، تو مجھے بنانا پڑتا ہے اس میں تصغیر۔ تصغیر سے معنی جسے چھوٹا کر دیا گیا ہو، جسے مصغر کر دیا گیا ہو، اسے مصغر کہتے ہیں۔ اس کے وزن پر میں بناؤں گا فاعل کے وزن پر فعیل۔ فاعل کا معنی کیا لیتے ہیں آپ؟ فاعل کا مطلب کام کرنے والا، ایک مرد۔ اب فعیل کا معنی کیا لیں گے؟ فعیل کا معنی بھی کام کرنے والا ایک مرد۔ تو پھر ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ ان دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ فاعل کا معنی کام کرنے والا ایک مرد صرف، اور فعیل کا معنی ہوگا تھوڑا کام کرنے والا ایک مرد۔ یعنی اس میں کم کے معنی پائے جا رہے ہوں گے، تصغیر کے معنی پائے جا رہے ہوں گے۔ اب اس وزن پر جو بھی اسم ہوگا، اس وزن پر جو بھی کلمہ ہوگا، وہ جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ کی کتاب میں مثال دی ہے قریش۔ یہ فعیل کے وزن پر ہے، تو یاد رکھیں کہ جو فعیل کے وزن پر ہوگا وہ ہوگا اس میں فعل کو مصغر نہیں کیا جا سکتا، اسم کو مصغر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہو گئی 6 اہم اور ضروری بات ہے کہ اور اس کی ساتویں علامت کیا ہوگی؟ دیکھیں، ساتویں علامت کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے آسان ہوگا۔ دیکھیں، پاکستان کیا ہے؟ ایک ملک کا نام ہے۔ اچھا، شام کیا ہے؟ ایک ملک کا نام ہے۔ اور روم بھی ایک ملک کا نام ہے۔ اب آپ کہیں پاکستان میں جو رہنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پاکستانی ہوتا ہے۔ شام میں رہنے والا شامی، اور روم میں رہنے والا رومی ہوگا۔ اس کا مطلب میں نے جو شخص پاکستان میں رہتا تھا، میں نے اس کو نسبت دے دی کس سے؟ پاکستان سے۔ یعنی میں نے کسی شخص کو نسبت دے دی، منسوب کر دیا پاکستان سے، میں نے کسی شخص کو نسبت منسوب کر دیا کس سے؟ روم سے یا پھر شام سے شامی بن جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پہ تو آپ کی کتاب میں مثال دی گئی ہے، وہ ہے بغدادی، بغداد سے بغدادی۔ میں نے کسی بھی شخص کو بغداد سے نسبت دے دی تو اس کا مطلب یہ اس میں منسوب ہو جائے گا۔ اس میں منسوب پاکستان سے بنے گا تو پاکستانی، روم سے بنے گا تو رومی، شام سے بنے گا تو شامی، مکہ سے مکی اور مدینہ سے مدنی بنے گا۔ جو بھی اس میں منسوب ہوگا، جو بھی کلمہ منسوب ہوگا، یعنی اس طرح سے جیسے پاکستان سے بنا، تو یہ جو منسوب ہو سکتا ہے وہ صرف اسم ہو سکتا ہے۔ یہ اسم کا خاصہ ہے کہ اسم ہی منسوب ہو سکتا ہے۔ یہ ہو گئی 60ویں علامت کیا ہوگی اسم کی۔ اس کو بھی بتانے سے پہلے حسب عادت میں تھوڑا سا آپ کے لیے آسانی کر دوں۔ دیکھیں، واحد کیا ہوتا ہے؟ واحد جو ایک پر دلالت کرے وہ واحد۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مسلمن، ایک مسلمان۔ یہ میں نے یہاں پہ آپ کو مثال لکھ دیتا ہوں، مسلمن، ایک مسلمان۔ اسی طرح سے اگر جو دو پر دلالت کرے گا وہ کیا ہوگا؟ مسلمانی، الف اور نون کا اضافہ کر کے۔ اچھا، تو دو سے زیادہ پر دلالت کرے گا وہ ہوگا ہمارے پاس جمع۔ مثال کے طور پر مسلمون۔ تو واحد، تثنیہ اور جمع کا کانسیپٹ بالکل آپ کے کلیئر ہو گیا۔ تو 8ویں خاص بات ہماری یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ تثنیہ ہوگا، کوئی کلمہ تثنیہ ہوگا تو وہ اسم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ رجلن سے رجلانی، یہ ایک مرد تھا اور دو مرد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے تثنیہ کا تو فعل میں بھی صیغہ ہوتا ہے، یفعلانی، تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں فعل واحد ہوتا ہے، اور جو اس کو کرنے والی جو ضمیر ہے اس ضمیر کو کبھی جمع، کبھی واحد اور کبھی تثنیہ کر دیا جاتا ہے۔ 9ویں خاص بات کیا ہوگی؟ 9ویں خاص بات یہ ہوگی کہ جمع ہو، یعنی مسلمون، بالکل جس طرح سے میں نے آپ کو اس کے لیے مثال دی، تثنیہ کے لیے مثال دی، بالکل اسی طرح سے اگر کوئی کلمہ جمع ہو سکتا ہوگا تو جمع کیا ہو سکتا ہے؟ فعل نہیں ہو سکتا، اور
حرف بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ اسم کا خاصہ ہے کہ اسم تثنیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسم جمع بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی 10ویں خاص بات۔ اس کی 10ویں خاص بات یہ ہوگی کہ ایک ہوتا ہے مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مرکب توصیفی ایک جز اس کا موصوف ہوتا ہے اور دوسرا جز ہوتا ہے صفت۔ عام طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا وائٹ بورڈ، تو یہ بورڈ کیا ہے؟ بورڈ موصوف ہے اور اس کا وائٹ ہونا اس کی صفت ہے۔ میں نے کہا کہ لمبا کمرہ، اب لمبا ہونا کمرہ کی صفت ہے، ایک موصوف اور ایک صفت۔ جس ذات میں وہ صفت پائی جاتی ہے وہ ہوتا ہے موصوف۔ موٹا آدمی، دیکھیں آدمی موٹا ہے تو موٹا ہونا ایک صفت ہے اور آدمی کیا ہے؟ آدمی موصوف ہے۔ اگر کوئی موصوف ہوگا، اگر کوئی کلمہ موصوف ہوگا یعنی اس میں کوئی نہ کوئی صفت پائی جا رہی ہوگی، تو اس کا مطلب وہ اسم ہو سکتا ہے، کیونکہ موصوف ہونا نہ ہی فعل کا خاصہ ہے اور نہ ہی حرف کا خاصہ ہے، بلکہ اسم کا خاصہ یہ ہے کہ اسم موصوف ہوتا ہے۔ اس کی 11ویں علامت کیا ہوگی؟ یہاں پہ ایک مثال لکھیے ضارباتن۔ دیکھیں یہ آخر کے اندر تا آ رہا ہے اور یہ تا کیا ساکن ہے؟ مثال کے طور پہ ساکن سے مراد یہ کہ میں کہتا ہوں ضارب، اب یہ دیکھیں یہ با میں نے آپ کو ویسے ہی ساکن کر کے بتا دیا، ضارب، یہ با ساکن ہے، لیکن یہ تا کیا ہے؟ اس پر حرکت ہے کوئی نہ کوئی، اور اس پر حرکت کیا ہے؟ اس پر دو پیش ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں تائے متحرکہ، اس تا کو کہتے ہیں تائے متحرکہ، حرکت والی تا، جس کلمے کے آخر میں یہ تائے متحرکہ ہوگی میں کہہ دوں گا کہ وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ اسم ہے۔ اب یہ آخری ایک خاص بات اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں، علامات میں سے اس کی آخری علامت میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 12ویں علامت اسم کی۔ بس یہ 12ویں اور آخری اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ ہمارے پاس حروف ندا ہوتے ہیں جو پکارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جن کے ذریعے پکارا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ یا ہے اور میں اس کے بعد کسی بھی شخص کو، کسی بھی ذات کو پکارنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر یا زید، تو ان حرف ندا کے بعد جو بھی ہوگا جس کو میں پکار رہا ہوں گا، جو منادا ہوگا وہ ہوگا اسم۔ ان حروف ندا کے بعد اگر کوئی واقع ہوگا تو وہ اسم ہو سکتا ہے۔ اسم کا خاصہ ہے کہ وہ حروف ندا کے بعد آ سکتا ہے اور کوئی بھی فعل اور حرف نہیں آ سکتا۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان، اور اسم کی علامات مکمل ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں فعل کی علامات کے بارے میں۔ دیکھیں فعل کی یہاں پر تقریباً 15 علامات جو ہے نا آپ کو بتائی گئی ہیں آپ کی کتاب میں۔ سب سے پہلی جو فعل کی علامت ہوگی اس کو بہت زیادہ آسان ہے۔ دیکھیں زمانے ہوتے ہیں اور زمانے کے اعتبار سے فعل 3 زمانوں سے ہو سکتا ہے، یا تو فعل ماضی ہوگا، یا تو فعل حال ہوگا، یا تو مستقبل۔ اور حال اور مستقبل کے لیے ہم ایک ہی اصطلاح استعمال کرتے ہیں یعنی مضارع۔ اب یہ آپ گردان یاد کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ یہ فعل ماضی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو اگر میں مضارع بنانا چاہتا ہوں تو شروع میں علامت مضارع لگا کر اس کو میں یوں یضربو کر دیتا ہوں۔ اب اس کا معنی ہے ضربہ کا معنی مارا اس ایک مرد نے۔ اب دیکھیں اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، اگر زمانہ پایا جا رہا ہے اور ماضی سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہوگا فعل، اور فعل کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور حرف میں بھی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ اس میں دیکھیں اس میں ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے اور اس میں مضارع۔ مضارع سے میری مراد ہے حال اور مستقبل۔ یا پھر ایک فعل ہوتا ہے فعل امر۔ فعل امر کسے کہتے ہیں؟ فعل امر کہتے ہیں کسی کو کسی کام کا آرڈر دینے کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یار تو مار، تو میں نے کہا تو مار، اس سے کیا بناؤں گا میں؟ اضرب۔
تو مار، یہ فعل کیا ہے؟ فعل امر ہے. یا تو فعل کی علامات پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، تو فعل یا تو ماضی ہوگا، ماضی کا پوری کی پوری گردان ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اس کو سمجھنا. یا تو پھر کیا ہوگا؟ مضارع ہوگا، یعنی حال اور مستقبل سے تعلق رکھتا ہوگا. یا تو پھر کیا ہوگا؟ امر ہوگا، یعنی جس میں کسی کو آرڈر دیا جاتا ہے. تو فعل کو اس طرح سے آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے. اور اگر فعل سے پہلے ان حروف، یہ جو حروف میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں، یہ ان حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے گا تو وہ فعل ہوگا. مثال کے طور پر میں یہاں پہ بات کرتا ہوں لم کی. لم کیا کرتا ہے؟ لم فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اور فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے اور آخر کو ساکن کر دیتا ہے. لیکن یہاں پر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ لم کے بعد جو بھی ہوگا وہ فعل ہوگا. لما کے بعد، اس لما کے بعد جو بھی ہوگا وہ فعل ہوگا. لائے ناہی کیا ہوتا ہے؟ میں کسی کو کسی کام سے روکنے کے لیے جو فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں تفعل، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، اور میں کہتا ہوں لا تفعل، نہ کر تو ایک مرد. تو میں نے کسی کو کسی کام سے روکا تو اس کے شروع میں جو میں لا لگاتا ہوں اس لا کو لائے ناہی کہتا ہوں. اگر کسی کلمے کے شروع میں وہ لا آ جائے گی تو وہ سمجھ لیں کہ فعل ہی ہوگا. یا پھر لام امر، جو امر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، شروع میں لام مکسور زیر والی لام ہوتی ہے، اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر وہ آ جائے گی تو وہ فعل ہی ہوگا. بالکل اسی طرح سے اگر کسی سے پہلے ان شرطی آ جائے گا تو وہ فعل ہوگا. اگر سین کا استعمال عام طور پہ فعل مضارع کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اگر کر دیا جائے گا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ فعل ہے. یا پھر سوف کا استعمال کر دیا جائے گا، جیسے سوف تعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے. یا پھر قد کا استعمال کر دیا جائے گا تو بھی کیا ہوگا؟ وہ فعل ہوگا. یا پھر لن کا استعمال کر دیا جائے گا تو بھی کیا ہوگا؟ وہ فعل ہوگا. تو 1 2 3 4 5 6 7 8 اور یہ 9 چیزیں. اگر 9 چیزیں آپ کو، یہ والی 9 چیزیں آپ کی کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر لکھ دی ہے بورڈ پر. اگر آپ کو کسی کلمے کے شروع میں اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کلمہ حرف نہیں ہو سکتا، وہ کلمہ اسم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ کہ یہ فعل کا خاصہ ہے کہ ان کے شروع میں یہ تمام کی تمام حروف کو لگا دیا جاتا ہے. اب 3 علامات اور آ گئی اس کی. دیکھیں عرب کے کلام کے اندر اپنے کلام میں مزید تاکید پیدا کر دینے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آخر کے اندر، جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں یفعلو. یفعلو کا مطلب ہوگا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. اگر میں اپنے کلام میں زیادہ تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ شروع میں ایک لام لگا دیتا ہوں، لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور آخر کے اندر ایک نون لگا دیتا ہوں. اگر نون ساکن ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ نون خفیفہ ہے، ہلکا نون ہے. اور اگر نون مشدد ہوتا ہے، تشدید والا، تو میں کہتا ہوں وہ نون ثقیلہ ہے. لیکن یہ والا نون اور یہ والا نون اگر کسی کلمے کے آخر میں بڑھایا جاتا ہے تو وہ کلمہ صرف اور صرف فعل ہو سکتا ہے، کیونکہ فعل کے آخر میں تاکید پیدا کر دینے کے لیے اس نون ثقیلہ کو اور خفیفہ کو بڑھایا جاتا ہے. جب ہم ماضی کی گردان پڑھیں گے تو اس میں ہم لوگ پڑھیں گے داربا، داربا، داربو، داربت، داربتا، داربنا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ضمیریں ہوں گی، یہ دعا، را، با حروف اصلی ہیں، اور یہ جو تا آپ کو ضمیر نظر آ رہی ہے، اس ضمیر کو ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوع، کیونکہ محل رفع میں واقع ہوگی، اور متصل کیونکہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور بارش کیونکہ نظر بھی آ رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ چھپی ہوئی ہے، جیسے اس میں چھپی ہوئی ہے نظر نہیں آ رہی ہے، اس میں ہوا ضمیر. تو ضمیر مرفوع متصل بارش جس کے ساتھ، جس کلمے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوگی وہ کلمہ کیا ہوگا؟ وہ کلمہ ہو سکتا ہے تو فعل ہو سکتا ہے. تو فعل کی علامت میں سے یہ بھی ہے. یا پھر ہم نے آخری علامت میں اس کی بتا رہا ہوں، ہم نے اسم کی علامات کے تحت پڑھا تھا
کہ اس کے آخر میں ایک تائے متحرکہ ہوگی. یہ والی مثال آپ کو نظر آئے گی کتاب میں. یہ تا دیکھیں اس کے اوپر تنوین ہے اور ہم نے کہا تھا کہ جس کے آخر میں تائے متحرکہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے. اب یہاں پر ہم بالکل اس کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں کہ جس کے آخر میں تا ساکن ہو، تائے ساکنہ ہو، وہ کیا ہوگا؟ وہ فعل ہوگا، اسم نہیں ہو سکتا، حرف نہیں ہو سکتا. الحمدللہ ہم نے اسم کی بھی علامات پڑھ لی اور فعل کی علامات کے بارے میں بھی ہم نے پڑھ لیا. اب ہم لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کس کی علامات کو؟ اب ہم لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں حروف کی علامات کو. کہ حروف کی علامات کیا ہوں گی؟ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ حروف کی علامات کیا پڑھیں. آپ اس کے لیے آسان سی بات یہ آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ اسم کی علامات تو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا فعل کی بھی علامات ہم نے پڑھ لی جو مشہور. اب جس میں نہ اسم کی علامت ہو اور نہ کوئی فعل کی علامت ہو، پہلے تو آپ ایک کلمے کو دیکھیں اور دیکھتے رہیں ٹھیک ہے بھائی کیا اس میں کوئی اسم کی علامت موجود ہے؟ نہیں، اس میں کوئی علامت موجود نہیں ہے. کیا فعل کی کوئی علامت موجود ہے؟ نہیں، کوئی فعل کی بھی علامت موجود نہیں ہے. اگر اسم اور فعل کی علامت موجود نہیں ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ کلمہ حرف ہی ہوگا. تو حرف کو کوئی خاص نشانیاں نہیں ہیں، ایکسپیرینس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم چل جائے گا. آخر میں ایک خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. ہم نے اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان پڑھا اور علامت میں نے کہا تھا کہ علامت سے مراد ہوتا ہے خاصہ جو اسی شے میں پایا جاتا ہے. جو اسم کی جو خاص باتیں تھیں جو بالکل اس کے ساتھ منسلک ہیں، خاص ہیں، وہ پڑھی ہم نے. فعل کے ساتھ جو خاص باتیں وہ پڑھی ہم نے اور جو حرف کے ساتھ جو خاص باتیں وہ الحمدللہ ہم نے پڑھی. جس میں اسم اور فعل کی علامات نہیں ہوں گی وہ حرف ہوگا. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق نمبر 4 اسم، فعل اور حرف کی علامات کا بیان مکمل ہوا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم نیکسٹ سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. كل